شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لڑکی کی مرضی کے خلاف جبری نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں سنی القاعدہ اور حسینی سادات کے معزز گھرانے کی فرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیندار اور پاک دامن اور تعلیم یافتہ ہوں۔ میرے محترم والد صاحب عزت و شہرت رکھنے والے نیک شخص تھے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ بہنوں کا ہر طرح خیال رکھیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد مجھے اپنے بھائیوں سے وہ شفقت و مہربانی نہیں مل سکی جو میرے محترم والد صاحب سے مجھے حاصل تھی۔ اس سے محرومی مجھے آج بھی افسردہ رکھتی ہے۔ میرے سگے چاچا میرے محترم والد کی وفات کے بعد مجھ سے 10 برس چھوٹے اپنے بیمار بیٹے کے لیے میرے رشتہ دار بہت زیادہ اصرار سے لیا اور میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو ٹھکرانے کا شدید دباؤ ڈالا۔ ان کے اس فرزند نے زیادتی تک کی کہ میری کردار کشی کی سازش کی تاکہ میری بدنامی ہو اور کہیں میرا رشتہ نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں پر میرے نکاح سے قبل اس کی یہ سازش ظاہر بھی ہو گئی۔ علاوہ ازیں میرے مسلسل اور بار بار انکار کے باوجود میری اسی چاچا زاد سے مجھے بیاہ دیا گیا، جبکہ میں نے سنا تھا کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ شادی ہو جانے کے بعد مجھ پر ظاہر ہوا کہ میرا شوہر دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ نامرد بھی ہے اور بدزبانی اور گالی گلوچ کی اس کی عادت تھی۔ کوئی خرچ نہ دینا اور مجھ سے واش روم سمیت گھر بھر کی صفائی اور باندی کی طرح تمام کام کروانا۔ سسرال کا بہت منفی رویہ، تانے، بدگوئی وغیرہ مجھے بہت ذلت کا احساس کرواتے تھے۔ میرے سسر بار بار یہی کہتے تھے کہ تم ابھی سے گھبرا رہی ہو، اسی طرح کام کاج کرتی رہو، ہم نے تو اپنا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارنا ہے، تم نے ہماری خدمت کرنی ہے۔ اور شوہر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، کام کروانے کے لیے لائے ہیں۔ کام سے میں نہیں گھبراتی مگر ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بہن سب تفریح کے لیے کہیں جا رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی اپنے شوہر سے اجازت چاہی تو اس نے مجھے بری طرح مارا پیٹا اور فحش گالیاں دیں۔ میں اپنے محترم والد کی عزت کی خاطر چپ چاپ صبر کرتے ہوئے سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اس شدید بدسلوکی پر چپ نہ رہ سکی اور اپنے بھائیوں کو اس سانے سے آگاہ کیا۔ میرے بھائیوں نے تمام حقائق جان کر بھی مجھے ذلت و اذیت سے نجات نہیں دلائی۔ دوسرے لوگ اور ملازمت تک میرے ساتھ بدسلوکی دیکھتے رہے۔ مجھے شدید قرب رہا کہ سبھی کو حق حاصل ہے کہ وہ مزے سے بسر کرے، مجھے نہ جانے کیوں کوئی حق حاصل نہیں اور مجھے ہی ذلت و اذیت میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ میری والدہ محترم میرا درد سمجھتی لیکن شاید اپنے بھائیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ میرے بھائی بہن مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ میں اسی طرح بسر کرتی رہوں اور وہ اپنی آسودگی کے لیے مجھے ہر طرح قربانی دیتے رہنے پر مجبور کرتے۔ میرے رونے بلکنے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا اور اب تو انہوں نے میرے شوہر اور سسرال کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، مارے پیٹے، ہمارے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہے، ہم سے اس کا اب کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہے کہ شاطر اور حاسد قرابت دار میرے بھائیوں کو میرے خلاف کرنے کے لیے میرے بارے میں بہتان تراشتے رہتے تاکہ میرے بھائی مجھ سے بدگمان ہوں اور مجھ سے ہمدردی نہ رکھیں۔ اس مختصر روداد کے بعد جاننا چاہتی ہوں کہ میرے چچا صاحب کا اپنے بیمار نامرد بیٹے کے لیے حقیقت چھپا کر اپنے محروم بھائی کی بیٹی کا زبردستی رشتہ لینا دھوکہ اور ظلم ہے یا نہیں؟ ان کا یہی ارادہ ہوگا کہ سگی بھتیجی پر دباؤ ڈال کر خاموش رکھ سکیں گے، کوئی اور لڑکی انہیں بے نقاب کیے بغیر نہیں رہے گی اور یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔